اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ اس سے پیشتر سورہ فاتحہ کا بیان اور ترجمہ کے ساتھ کچھ تشریح وہ بیان کی جا چکی ہے، تو آج جو ہے وہ اس کے بعد والی قرآن پاک میں جو بڑی صورت ہے، بلکہ سب سے بڑی صورت ہے، وہ سورہ البقرہ، اس کا بیان ہوگا، اس کا تفصیل کے ساتھ ترجمہ، ڈیٹیلڈ اس کا سمرائزڈ جو ہے وہ ہوگا، ڈیٹیلڈ سمری ہوگی آیات کی، مگر اتنا بھی سمری کم نہیں ہوگی کہ جو اہم موضوعات ہیں یا اہم مسائل ہیں یا اہم احکام ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ قریباً کوشش کی گئی ہے کہ سب کا ذکر ہو، اگر تفصیل نہیں ہے تو ذکر ضرور ہو۔ تفصیل کے لیے پھر آپ جو ہے وہ قرآن پاک میں پوری صورت اور پوری آیات پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی جو ہے وہ صورت ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ ایک تو اس میں بہت زیادہ احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ سب صورتوں کے سے زیادہ احکام جو ہیں وہ اسی میں ہی ہے۔ بے شک تفصیل جو ہے بعد میں دوسری صورتوں میں اور دی گئی مزید، مگر احکام کا ذکر کرنا یا ان کو کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کس چیز کی اجازت دی ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، وہ سب سے زیادہ اسی میں ہی ہے۔ تو اس کو ویسے بھی پڑھنا، سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ سورہ البقرہ کو اگر آپ غور سے اور اچھی طرح توجہ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، ترجمہ سمجھ لیں، تو آگے باقی قرآن کی صورتیں اور ان کو ترجمہ پڑھنے میں اور اس میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بہت احکام اس میں آپ کو ان کی تمہید کہہ لیں یا ان کا ذکر پہلے سے آ چکا ہوگا، جب دوبارہ پڑھیں گے تو اسی کی کنٹینیوٹی ہی ہوگی ان احکام کی۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اس میں 1000 جو ہے وہ احکام ہیں تقریباً، اور 1000 ہی وہ باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جس گھر میں یہ زیادہ پڑھی جائے تو شیطان جو ہے وہ اس گھر میں نہیں آتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے اس جہاں بھی یہ زیادہ تر پڑھی جائے۔ تو یہ جو میں نے لکھا ہے، یہ اس کا مفصل ترجمہ، یہ کافی محنت کے بعد یہ لکھا ہے، تو اس کو پڑھیں، اس سے استفادہ حاصل کریں، اور جب بھی موقع ملے پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، تو دوسرے اپنے فیملی فرینڈس اور ان کو بھی کہیں، بھیجیں ان کو کہ وہ بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں اس کا پڑھوں گا ترجمہ۔ پہلی جو 5 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، بے حد سورہ بقرہ کی بے حد اہم ہیں، اور اس سے پیشتر میں سورہ فاتحہ کا ذکر کروں گا۔ اس کی آخری 3 آیات جو ہیں سورہ فاتحہ کی، وہ پہلے میں اس کا ذکر کچھ کر کے پھر آگے سورہ بقرہ شروع کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات جو ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ ان لوگوں کا جن پر
تمہارا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے لوگوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ بہترین دعا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں، فاتحہ کا مطلب ہے کہ کھولنے والی، اوپن کرنے والی، اور قرآن مجید کو کھولنے والی، یعنی قرآن مجید کی کنجی سمجھے یہ سورہ فاتحہ۔ ویسے القرآن بھی اس کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی ماں بھی۔ تو یہ 3 آیات جو ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ کن لوگوں کا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر رکھ جن پہ تمہارا انعام ہوا اور یا احسان ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تمہارا غضب ہوا یا وہ غلط راستے پہ تھے۔ تو اگلی صورت میں، سورہ بقرہ میں، اسی کی بہت حد تک تفصیل ہے۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جو ان لوگوں کا جن پہ احسان ہوا، یا ان لوگوں کا جو نیک پرہیزگار لوگ تھے، اللہ کا راستے میں چلنے والے تھے، وہ کون ہیں اور ان کا راستہ کیا ہے، ان کی تفصیل بتائی۔ اور جو بہکے ہوئے لوگ جن پہ غضب ہوا، ان کی بھی تفصیل بتا دی کہ وہ کون تھے جن پہ، جو بہکے ہوئے تھے اور جن پہ غضب ہوا، اور جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے گا، دوزخ میں ڈالے گا۔ تو سورہ بقرہ میں اس کی پوری آگے تفصیل، اور بلکہ اس کے بعد پورے قرآن میں اسی کی ہی تفصیل اور تشریح اور مزید جو ہے وہ احکام اسی کے متعلق ہی ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اب میں جو ہے وہ شروع کروں گا۔ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ تو میں نے بتا دی۔ اب یہ جو ہے ایمان کی 3 شرائط جو اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ توحید، قرآن اور ایمان بالغیب، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، اور دیگر کتابوں کا ماننا۔ یہ جو ہے یہ ہے، میں یہ پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ آیت شروع تو ہوتی ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو اس کے بعد جو سورہ بقرہ کا شروع ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ کتاب جس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اتارا، آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بے شک بہرحال وہ آگے میں دوبارہ وہ شروع کرتا ہوں۔ تو یہ جو 5 آیات ہیں، اس میں ایمان کی بڑی بڑی شرائط جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ تو بڑی اہم یہ آیات ہیں 5۔ تو اس کے بعد آیات 6 سے 29 آیات میں کافروں کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، فساد جو کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، انبیاء پر ظلم کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے، نیکی اور بدی یہ بتایا کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا اچھا راستہ ہے اللہ کا راستہ۔ آیات 14 سے 26 آیات منافقین کے لیے ہیں، نازل کی گئی ہیں،
جو باطن میں تو کافر تھے مگر اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد 30 سے 39 جو ہے آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ بنانے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ ہے۔ توبہ اور نماز اور زکوٰۃ کے متعلق ہے، یہ 43 آیت ہے۔ یہ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا ہے، یہ دونوں چیزیں تقریباً 35 مقامات پہ یہ اکٹھا ذکر آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ 5 دفعہ اس کا ذکر ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، دونوں اکٹھے، یعنی لازم ملزوم ہے، یہ نہیں کہ ایک کر لو دوسرے کو چھوڑ دو۔ اس لیے اس کا ساتھ ساتھ بھی ہے، الگ سے تو بے حساب دفعہ ذکر ہے، مگر بہرحال 35 کے قریب جو ہے ان کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ یہ اہمیت دونوں کی اس سے واضح ہوتی ہے۔ کفار کا اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرنا اور ان کو اس کی وجہ سے جو تنبیہ کی گئی بہت دفعہ، اور اس کا نتائج جو ہے وہ بھی بتایا کہ تنبیہ کے بعد اگر وہ راہ راست سے اصلاح نہ کریں تو ان کے لیے سخت سزا، سخت عذاب ہوگا۔ آیت 40 سے 78 آیت، بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا کرنا اور ان کی نافرمانی، نماز اور زکوٰۃ کے احکام، اچھے کام کرنا اور دوسروں کو کہنا، صبر اور نماز سے مدد لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی جو قوم سے نافرمانی اور فرعون کا غرق ہونا، 12 چشموں کا نکالنا اور رزق عطا کرنا، یہ جو 12 قبائل تھے حضرت موسیٰ کی امت میں، تو ان کے لیے یہ معجزہ تھا۔ تو کافروں کی جو ہے وہ بکرا گائے کی پرستش پر واپس آ جانا اور گائے کو ذبح کرنے کا حکم گائے کی اللہ تعالیٰ نے جب کیا تو کفار نے جو ہے مختلف جو ہے وہ توجیہات اور مذاق کی سمجھیں اڑانا شروع کر دیا کہ گائے کا کس قسم کی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کتنی ہو، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کئی سوال۔ تو چونکہ نیت نہیں تھی یہ کرنے کی، دل سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا نیت نہیں تھی، اس لیے مختلف قسم کی جو ہے وہ آگے بات کو بڑھاتے گئے۔ یہودیوں، نصرانیوں، ستارہ پرستوں کو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لانے اور اچھے کام کرنے کا حکم۔ حضرت موسیٰ کا طور پر اللہ سے کلام کرنے کا واقعہ ہے۔ مردے کو گائے کا ٹکڑا مار کر زندہ کرنا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ۔ اس کے بعد 79 سے 88 آیت، خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، جو گناہ کمائے اس کی خطا اسے گھیر لے گی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ آیت 81 ہے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے کیے ان کے لیے جنت ہوگی جہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ آیت 82 ہے۔ اچھے کام، والدین، اقربا، یتیموں، مسکینوں پر احسان کرنا اور اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ان کی تاکید کی گئی اور ان کے متعلق احکام جو ہے وہ بتائے گئے۔ اللہ کے کچھ کلموں پر ایمان لائے اور کچھ کا انکار کیا تو ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے اور یوم قیامت کو شدید عذاب، یہ آیت 85 اور 86۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتوں کا کچھ احکام کو وہ مان لیتے تھے، کہتے تھے یہ تو ہم مان لیتے ہیں، مگر دوسرے نہیں مانتے تھے، جن میں خاص طور پہ ایک تھا کہ آخری جو یوم قیامت ہے کہ اس پہ ان کو نہیں آتے تھے کہ جی حساب ہوگا اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا بھی جائے گا، اور کچھ اور بھی احکام۔ تو اپنی خواہش کے مطابق جو چاہتے تھے وہ کہتے تھے ہم مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قبول نہیں، تمام کا تمام ہی قرآن اور احکام ان کو ماننا ہوگا، یہ نہیں کچھ چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد کئی رسول بھیجے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا
اور کتاب دی تو بہت تھوڑے ایمان لائے اور اللہ کی ان پر لعنت ہوئی۔ اس کے بعد 89 سے 110 آیات۔ کافروں کے انبیاء کا انکار اور ان کا قتل کرنا ان پر سخت عذاب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، بابل میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کا حکم، مشرکین کا قرآن کی آیات کا انکار، نماز قائم کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کے احکام، جو آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں تم پالو گے۔ آیات 111 سے 123۔ یہود اور نصارہ کا انکار اور عذاب جنہوں نے انکار کیا۔ 124 سے 141۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کا خلیفہ اور امام بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، خانہ کعبہ کا انتظام انہوں نے کیا اور صفائی وغیرہ کا حکم دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کی، اور اس کے بعد 128 جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت یہاں دعا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ 142 سے 150 آیات۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہے اس میں، بیت المقدس سے بیت الحرام اور مکہ شریف کی طرف۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ 151 سے 156 آیات۔ جیسا ہم نے بھیجا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ 152 ہے یہ۔ اے لوگو ایمان لاؤ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ 153۔ یہ جو آیات ہیں 152، 153، 154، 155، 156، یہ بہت اہم ہیں، اس میں بہت خوبصورت اور بڑے اچھے احکام ہیں، ان کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ 150 سے لے کے 160 تک خاص طور پہ یہ۔ تو اللہ تمہیں خوف اور بھوک سے آزمائیں گے اور کچھ مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو۔ یہ 156 بہت بہت اہم ہے، یعنی آزمائش آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ پہ آزمائش آئے گی تو ہم تو کیا چیز ہے، تو ان کو ہے کہ آزمائش آئے گی، ایسے ہی نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، آزمائش آئے گی، آزمائش میں پورے ہوں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی بھی ہو اس کے لیے پھر کامیابی کا راستہ آزمائشوں سے نکل کے ہی آگے آئے گا۔ 157، 163 آیات میں صفا و مروہ کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، حج اور عمرہ کے احکام ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے اور چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ نے توبہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ 160 آیت بڑی اہم ہے، یہ توبہ کے متعلق۔ کفار پر لعنت ہو اور ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے۔ 164 سے 172۔ دن رات کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اس کی تخلیق بہت ہی ایک اہم تخلیق ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس پہ بہت غور کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کشتی کو دریا میں چلانا لوگوں کے فائدے کے لیے، زمین میں پھیلائے ہر قسم کے جانور اور اس کے علاوہ بادل اور ہوائیں اور سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو سمجھو، ان پہ غور کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے جو کہ دوزخ ہے۔ اے لوگو کھاؤ پیو جو حلال ہے، مگر شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش پر چلیں گے۔ وہ جو بہرے، گونگے، اندھے تھے، جن کو کچھ سمجھ نہیں تھی، ایسے لوگوں، ایمان والوں کو کہا کہ ستھری چیزیں کھاؤ، ستھری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، اور میرا شکر ادا کرو اگر تو مجھے پوجتے ہو۔ تم پر